بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے ابھی سوال کیا کہ سب خیریت سے ہیں؟ سب نے کہا الحمدللہ، سب نے کہا الحمدللہ۔ خیریت سے رہنے کا نسخہ ہے یہ الحمدللہ، خیریت سے رہنے کا نسخہ ہے۔ اس لیے جب کوئی پوچھے کہ خیریت سے ہیں تو اس وقت خالی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نسخے کو جیسے دوا کا نسخہ استعمال کیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام سوتے وقت ایک خوراک اور، تکلیف بڑھ جائے تو 2 گولی اور، ہے نا؟ ایسے ہمیشہ خیریت سے رہنے کے لیے یہ نسخہ الحمدللہ والا دن بھر استعمال کیا جائے۔ جس چیز پہ نگاہ ڈالیں گے سب اللہ کی نعمت نظر آئے گی۔ جس پہ نگاہ پڑ گئی، اچھا بیوی پہ نگاہ پڑ گئی تو وہ بھی نعمت ہے کہ رحمت ہے؟ وہ وہاں تو الحمدللہ نہیں نکلتا جلدی، کیا مشکل ہے۔ جب تک آئی نہیں تھی، جب تک تڑپ رہے تھے، وہ آ گئی تو الحمدللہ بھی کہنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم بیوی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، الحمدللہ 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 رب العالمین، الحمدللہ اللہ نے بہت سی برائیوں سے میری بیوی کو بچایا ہے، بہت سی اچھائیاں دے رکھا ہے، کیا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اور اچھائیاں آ جائیں گی۔ جب آدمی کمی دیکھ کر کسی کے سامنے اس کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے تو پہلی چیز دوری بنتی ہے۔ کیا چیز بنتی ہے؟ دوری بنتی ہے۔ نعمت سے دوری ہو جائے تو نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک ہوتی ہے جسم کی دوری، ایک ہوتی ہے دل کی دوری۔ جسم کی دوری سے زیادہ خطرناک دل کی دوری، اور یہ دل کی دوری بنتی ہے جب ہم اس کی کمیوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور جب خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو دل کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس پر عمل میں شیطان بیچ میں چٹان بن کے بڑی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مت ہونے دو، یہ مت ہونے دو۔ اس لیے گھر گھر میں دیکھو تو غصہ ہے، جھگڑا ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے۔ میں آج کل بار بار پوچھتا رہتا ہوں، کلپ میں بھی آ رہی بات، کہ اگر اماں مر جائیں، ابا مر جائے، بیٹا مر جائے، کوئی مر جائے تو سوگ کتنے دن منانا ہے؟ 3 دن۔ اور کسی سے تکلیف پہنچے تو زندگی بھر اسی غم میں رہتے ہیں۔ اس نے مجھ کو ایسا کہہ دیا، جس نے خود کی قیمت لگایا وہ گھٹا دیا جاتا ہے، اور جو دوسرے کی خوبیاں دیکھتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں نا کتنے شکوے ہیں معاشرے میں۔ اتنے سال پہلے میں ان کے پاس گیا تھا، وہ انہوں نے سنا بھی نہیں تھا۔ کیا بہرے تھے؟ بہرے تو نہیں سنا تھا؟ کیا کریں گے سن کے؟ سوائے غیبت کے اور دوسری باتوں کے جلدی تذکرے میں آتی نہیں، اور سوائے اللہ کی شکایت کے۔ اللہ کی شکایت زبان پہ ہر پڑتی ہے، مخلوق کی تو چھوڑ دو، اسی کے عادی ہو گئے۔ یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ ارے اللہ جو کرتا ہے سب ٹھیک کرتا ہے، کہو الحمدللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیریت سے رہنے کا آسان نسخہ ہے الحمدللہ۔ اور جس نعمت پہ نگاہ پڑ جائے اس کو دیکھ کر کہو الحمدللہ، ماشاء اللہ نظر نہ لگے گی، اور الحمدللہ کہو گے تو نعمت بڑھ جائے گی، خیریت بھی باقی رہے گی۔ اپنے گھر میں جاؤ، اپنے گھر کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، اماں کو دیکھو، ابا کو دیکھو، اور تو سب سے بڑی نعمت اماں ابا ہیں۔ اسپیشل تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان میں، اوہو اسپیشل تذکرہ ہے کہ رمضان میں پہلے کا معاف کر دیں گے، دوسرا کہہ دیا ہماری زبان میں با وفا لکھ دیں گے۔ کیا لکھ دیں گے؟ درود پاک پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا جفا کار ہے، لکھے ہیں کتاب میں، کہیں لکھی ہے بات، یہ کتاب میں بات لکھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام آئے اور درود نہ پڑھے وہ جفا کار ہے، تو پڑھے تو وفا کار ہے۔ با وفا بننے کا کتنا آسان نسخہ دیا آپ علیہ السلام نے۔ اللہ نے کتنا آسان نسخہ دے دیا با وفا رہنے کا، کہ درود پاک پڑھتے رہو، جب نام آئے تب بھی پڑھو، جب نام نہ آئے تو نام لے کر پڑھو، پڑھتے رہو۔ تو پہلا کام کہا معاف کر دیں گے۔ معاف کرنا الگ بات ہے، انعام دینا الگ بات ہے۔ معاف کر دینا ایک الگ بات ہے، اور انعام دینا الگ بات ہے۔ دونوں ایک ہے کیا مفتی صاحب؟ نہیں ہے نا، الگ ہے نا۔
تو پہلے کہا ہم سے معافی مانگو، ہم کو راضی کرو، معاف کر دیں گے، اور اپنے نبی کے باوفا بن جاؤ، جو دے دیں سب لے لو، جو دے دیں سب لے لو۔ اور انہوں نے ہماری ضرورت کا کوئی سامان ایسا نہیں ہے جس کا دینے کا راستہ نہ بتایا ہو، وہ تو مہربانی پہ مہربانی کرتے رہے، ہمیں لینے کی فرصت نہیں، اس لیے کہ جتنا ہم جانتے ہیں اسے سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار ہم ہی ہیں، سمجھانے سے فرصت نہیں۔ دیکھو نا ایک بیوقوف روز بیٹھ کے سمجھا رہا ہے، ارے نہ سمجھ، اللہ تجھے سمجھ عطا فرمائے، عقل دے، ٹھیک ہے، سمجھانا بھی اللہ کو پسند ہے، اس کا حکم ہے سمجھاؤ، کہتے رہو، بھلی بات کہتے رہو، کہنے والے سننے والوں کے لیے دونوں کے لیے نافع ہے، یہ تو ان کا حکم پورا ہو رہا ہے، اور جب اپنی نیت سے ہوگا تو اپنے کو توفیق بھی ہو جائے گی، اور سننے والی اپنی نیت سے سنیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو معاف کر دینا الگ بات ہے، انعام دینا الگ بات ہے۔ 3 باتوں میں سے آخر میں رکھا ہے انعام دینا، جنت انعام میں ملے گی، جنت ملے گی انعام میں ملے گی، کہاں وہیں ہے، تلاش کرو۔ ابھی یہاں ایک صاحب رہتے تھے اور پھر آ بھی جائیں گے، تو آج ان کا فون تھا، شروع رمضان سے پہلے 1-2-4 دن پہلے چلے گئے تھے، کیا آپ کو چھوڑ کر آیا ہوں اور ایسا تو نہیں غلط کیا؟ میں نے کہا فیصلہ تو شریعت کرتی ہے اور ہم تم نہیں کر سکتے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، زیادہ تو جانتا نہیں، پوچھ لوں گا نیچے جا کر، آپ خود عالم ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ رمضان کے مہینے میں ماں باپ کو جس نے خوش نہیں کیا ہے نا، دور رہ کر خوشی زیادہ حاصل ہوتی ہے نزدیک رہ کر؟ ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا، ہم نے کہا بھائی جو یہاں رہ کر تم کرتے تو کیا کرتے؟ اماں خیریت سے، ابا خیریت سے، اتنے ہی کہتے نا، زیادہ سے زیادہ تم کھجور بھیج دیتے، کپڑے بھیج دیتے، پیسے بھیج دیتے، لیکن کیا ماں اور باپ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، یا بیٹا پاس ہو تو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا پاس ہو تو زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کیا کیا یہ بتا دو، کہ اماں کے ابا کی راحت کا پورا سامان کر دیا، اپنی دانش میں جتنا کر سکتا تھا کیا، حق ادا کر دیا نہیں، سامان پورا کیا، کولر لگایا، اور ابا جتنا کام اس گرمی میں کرتے تھے روزے میں، وہ سب کام اپنا خود لے لیا کہ یہ سب کام میں کر دوں گا، ان کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، ہم باپ بیٹے مل کر کر لیں گے، آپ نے بہت دن کیا، تو ہم نے کہا بتاؤ نا کتنے جی سے دعا نکل رہی ہوگی، یہاں رہ کے تم کو کیا ملتا؟ یعنی اس بات میں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشارہ ہے کہ رمضان ہو سکے تو ماں باپ کے پاس گزارو، ماں باپ کے پاس گزارو، غیر رمضان میں جاؤ جہاں جانا ہے، لیکن رمضان میں ماں باپ کے پاس رہو۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیوں؟ ماں باپ کو ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے، ساری کمیاں تو ماں باپ میں ہیں، اماں ایسا کرتی ہیں، ابا ایسا کرتے ہیں، شادی سے پہلے 4 خرابی تھی، اب بیوی آ گئی تو 40 خرابی اماں میں ہو گئی اور ابا میں بھی ہو گئی۔ شادی سے پہلے اماں ابا میں 4 خرابیاں تھیں، اور شادی ہو گئی تو 40 خرابیاں ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شادی سے پہلے بھابھی تھی گھر میں، تو بھابھی بری تھی، اماں اچھی تھی، بھابھی بری تھی، اماں اچھی تھی، اور اپنی شادی ہو گئی تو بیوی اچھی ہے، اماں خراب ہو گئی۔ کہاں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ کس ماحول میں جی رہے ہیں؟ چند اعمال کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، سب لوٹ جاتا ہے، ایک جذبہ برا آتا ہے سب خاکستر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایک لایانی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، ایک حرام کا جذبہ، برائی کا جذبہ، کینہ کا جذبہ ہم کو کہہ دیا، عجیب مصیبت ہے۔ اچھا کہیں کتاب میں مولانا صاحب اور مفتی صاحب کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کتنی دفعہ نکلا ہم کو کہہ دیا؟ آپ لوگ بتائیں ذرا، ارے بھائی ہاں کریں نہ کریں کچھ بتائیں، میں تو پڑھا لکھا آدمی نے پوچھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کو کہہ دیا، کہا وہ یہودی نے قرض دیا تھا خود ہم سے لے لیجئے، کب لوٹانا ہے اس وقت لوٹانا ہے، کتاب کا خلاصہ تو یہی ہے نا۔ اس سے پہلے آگے مطالبہ شروع کر دیا، اور کیا کیا کہا اس میں کوئی جملہ آپ بتائیں گے؟ قرض وصولنے آیا تو کیا کیا کہا اس میں کوئی جملہ ہے؟ ٹال مٹور کرنے والے گریبان پکڑ لیا تھا، یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں۔ کسی سے بیان میں سنا تھا تمہارے یہی تو ہوتا آیا ہے، اس سے زیادہ لگنے کی کیا بات ہوگی، ثابت کر۔ کسی نے بیان میں کہا تھا کہ ایسے الفاظ جو دل کو چیر دیں،
جس پہ صحابہ جو موجود تھے ان کو غصہ آ گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے ان کو غصہ آ گیا تھا، ماروں اس کو، لیکن کیا فرمایا، کیا کہا، عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ایسا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مجھ سے کہنا چاہیے تھا انتظام ہو تو ادا کر دیجئے، اس سے کہہ دینا چاہیے تھا نرمی سے مطالبہ کر۔ کس کو کہہ دیا تھا؟ آپ جیسا کوئی ہے؟ ہم کتنے بڑے ہو گئے کہ ہم کو کہہ دیا، اسی میں جی رہے ہیں، اسی میں مر رہے ہیں، دل زندہ نہیں ہے، دل مردہ ہو گیا ہمارا، شکیل اپنا جانتا ہے، آپ کا آپ جانیے۔ یہ سب وہ پوائزن ہے، وہ ایسڈ ہے جو درخت کے جڑ میں ڈال دی جائے تو درخت مر جاتا ہے، لیکن مرا ہوا فوراً دکھتا نہیں، دھیرے دھیرے سوکھتا ہے، ایسے آدمی کا دل سوکھ جاتا ہے۔ اس لیے کرنے کے کام بہت کم کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، نقصان کے کام سے بچو۔ ماں باپ کے پاس رہنا میں مسئلہ تو آزادی کا ہے، جہاں چاہے رہو، جو چاہے کرو، نفع نقصان کے لیے آدمی بہت کچھ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اگر شرعی تدبیر ہو جائے تو پھر وہ تو اس میں تائید بھی ہے کہ اماں ابا کا مطلب یہ ہو گیا رمضان میں کہ ان کو خوش کرو۔ خوشی دور سے زیادہ حاصل نہیں کی جا سکتی، نزدیک سے، اور نزدیک رہو گے تو ایک چیز اور دیکھو گے، کیونکہ اماں ابا یہ بشر ہیں، انسان ہیں، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوگی، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوگی، اس کمزوری کو دیکھنے کے بعد بھی جھک کے پیار سے کوئی ہاں ابا، ہاں اماں، نفس شیطان وہ کمزوری دکھا کر دوری پیدا کرتا ہے، اور ہم اس کمزوری کو بجائے کہ ہمارے ابا ہیں نا، کہا تو کیا حرج ہے، ہماری اماں ہے، کہا تو کیا حرج ہے۔ معاشرہ بنے گا، ہم بنیں گے، معاشرہ بنے گا، معاشرہ بنے گا، لوگ بنیں گے۔ ہم لوگوں کو بنانے کی فکر میں لگ گئے اور خود کو بنانے کی فکر سے نکل گئے، بھول گئے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، کیا بننا چاہیے۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، جو دور ہے کم سے کم خیریت تو پوچھیں، صبح پوچھے، شام پوچھے تو صحیح، امی گرمی بہت ہے، ابا گرمی بہت ہے، روزہ کھل تو نہیں رہا ہے، اب وہ کہہ دیا ہاں بابو گرمی تو بہت ہے، ارے مگر اجر بھی آپ کو بہت زیادہ مل رہا ہے، اللہ کی دی ہمت ہے، آپ رکھ رہے ہیں، ہمت بڑھاؤ، رکھتے رہے ہمیشہ روزہ نا، آپ کو ہمت ہے، ورنہ اچھے لوگ نہیں رکھ پاتے، اللہ آپ کو استقامت دے۔ بہت اچھا، جی خوش ہو گیا ابا، ماشاء اللہ۔ اماں سے ابا، ہمیں فرصت نہیں، ہمیں کام ہے، بہت کام ہے، جس کام کو اللہ بتاتا ہے کہ رمضان میں تمہارے 3 کام یہ بھی ہیں، تو یہ 3 کام بھول گئے، اور یاد آیا تو بہت تھوڑا سا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ سیزن میں آدمی خوب محنت کرتا ہے، سیزن میں آرام کم کر دیتا ہے۔ ابھی سیزن کے چند دن باقی ہیں، جس راستے سے شریعت نے کہا ہے اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکو، اللہ کی رحمت کو لوٹ سکو اور جنت کو لوٹو، جنت لٹائی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے نعمت دیا ہے ایمان، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہم کو ایمان دے دیا، آپ نے روزے کی توفیق دے دیا۔ اور ابھی تو ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ دوسروں کی قیمت بڑھاؤ، دیکھو خود کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اپنی نیت تو مت رکھو کہ خود کی قیمت بڑھانے کے لیے، ورنہ گھٹ جائے گی۔ ہر مومن پر اچھائی کی نگاہ ڈالو اور اچھائی لے لو، بہت جلدی یہ پودا لگے گا۔ دیکھو پودا لگانے کا سیزن آتا ہے، سیزن میں جو بو دیا جاتا ہے وہ اس وقت بڑھتا نہیں ہے، بڑھتا تو دھیرے دھیرے ہے، لیکن بیج سیزن میں ڈالنے والے کو نفع ہوتا ہے۔ یہ ہر بھلائی کا بیج ڈالنے کا سیزن ہے رمضان کا مہینہ، ہر بھلائی کا بیج، بھلائی کا پھل لگانا، درخت لگانا ہے، اور برائی کی جڑ کاٹ دینا ہے۔ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اللہ والے جانتے اس کی قیمت، اس لیے بات نہیں کرتے، ملتے نہیں بھائی، فرصت نہیں ہے، رمضان کے بعد ملیں گے، سب رمضان کے بعد کریں گے۔ اور ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد موبائل یاد آتا ہے اور صلہ رحمی آتی ہے یاد۔ واہ کیا نورانی دھوکے ہیں صلہ رحمی کے۔ 11 مہینہ صلہ رحمی نہیں دکھا رہی، رمضان کے مہینے میں صلہ رحمی تھی۔ جو 3 کام بتائے وہ کتنا کر رہے ہیں، اور جو کام بتائے وہ کتنا کر رہے ہیں، کتنا دل سے کر رہے ہیں، کتنا بے دلی سے کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بزرگ کی بات ابھی سنا، بہت جی خوش ہوا، بہت جی خوش ہوا۔ وہ بات یہ ہے کہ 55 سال سے تکبیر اولیٰ ان کی نہیں چھوٹی ہے۔ کتنے سال سے؟
گئے دنیا سے اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ہمیں جو زندہ ہیں ان کی قدر کی توفیق دے دے، جو گئے دنیا سے ان کے اچھے کاموں کی اتباع کی توفیق دے دے۔ مگر کہتے کیا ہیں، کیا دل ہے ان کے پاس، کیا سوچ ہے ان کی، کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں وہ نمازی اتنا اچھا لگتا ہے، اس کو یعنی جی سے چاہتا ہوں کہ کتنا اچھا نمازی ہے یہ، کہ اس کا جی ذرا بھی نہیں لگتا لیکن پھر بھی نماز پڑھنے آتا ہے۔ یہ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ جی نہیں لگا لیکن کہتا نہیں میرے اللہ نے بلایا ہے، جی لگے نہ لگے ہم تو جائیں گے۔ تو اب جس کی نماز اچھی نہ ہو وہ اللہ کو اچھا لگ رہا ہے تو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، ہم کیوں ٹیڑھی نگاہ سے مخلوق کو دیکھتے ہیں اور امت کو دیکھتے ہیں؟ ارے کسی انسان کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی جانور کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، مومن کی تو اللہ نے بڑی قیمت لگایا ہے۔ اس لیے رمضان میں کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ ہے، ہر مومن کی قیمت بڑھا دو، ہر مومن کی قیمت بڑھا، بھلائیاں تلاش کرو، نکالو 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 نکالو، کھینچو جتنا نکال سکتے، بہت نکلے گی، بہت نکلے گی۔ یہ کیا کم ہے، یہ کیا کم ہے کہ اتنی گرمی میں روزے، یہاں کیا کہیں 46 بھی چل رہا ہے، وہاں پوچھو روزے داروں کو روزے سے ہے، یہ کیا کم ہے؟ اب ثبوت دے رہے ہیں ایمان والا ہونے کی کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ میں آپ کا ہوں۔ اس لیے ایک نعمت یہ ہے اچھائی دیکھنے کی، اور اچھائی دکھ جائے تو اس پر بھی ہم الحمدللہ کہیں، اللہ تیرا احسان ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ میرے پاس میرے محلے میں رہنے والا فلاں شخص بہت مشہور ہے کہ بڑا خراب ہے، لیکن میرے اللہ آپ نے مجھے اس کی اچھائی دکھا دیا، کتنا بڑا احسان ہے، کیونکہ آپ نے بنایا، دستے قدرت سے بنایا، کیسے بنایا، اور بنانے کے بعد کیا کہہ دیا، احسن، کیا مطلب ہے احسن تقویم کا؟ اللہ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور ہم خرابیاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، سب بیج ڈالیں اپنے، سب بھلائی کے بیج، اچھائی کے بیج، سوچ اچھی ہو جائے، مثبت سوچ سر سے پاؤں تک تر و تازہ رکھتی ہے، دل باغ باغ رہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ کہتے دل گارڈن گارڈن ہو گیا، خوش ہوتے تو بولتے دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ اور مومن کا دل ہر وقت گارڈن ہی بنا رہتا ہے، وہ مستی میں رہتا ہے، اور جب ہمیں مستی نہیں تو سمجھ لو ہمارا کچھ لٹ گیا ہے، اسی یہاں تلاش کریں، دوسروں میں نہ تلاش کریں اس نے ایسا کہا تھا، خود میں تلاش کریں، پتہ چل جائے گا ہم نے ایسا کیا تھا، اس سے توبہ کر لیں گے، دل باغ باغ رہے گا، اور الحمدللہ 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 کہنے کی عادت ڈالی جائے، کمیاں نہ دیکھی جائے، اللہ نے بہت نعمتیں دیا ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں سے شکر کی توفیق عطا فرمائے، باعمل بنا۔